پانچوں کتابوں کے اندر جو پہلی قسم کی شریعت ہے وہ ہے مورل لا یا اخلاقی شریعت. جو اخلاقی شریعت ہے، میں نے لاسٹ بھی آپ کو بتایا تھا، جو اخلاقی شریعت ہے وہ صرف 10 احکام ہیں، اور 10 احکام میں پہلے جو 4 حکم ہے وہ کس ذات سے تعلق رکھتے ہیں؟ خدا کی ذات. اور باقی 6 حکم کس ذات سے تعلق رکھتے ہیں؟ انسان کے ساتھ. اور ان 10 احکام کی ساری تشریح باقی شریعت کرتی ہے. اور آئیے اب یہ باقی شریعت پر پھر دوسری شریعت جو ہے، دوسری قسم کی شریعت، دوسری قسم کا آئین جو ہے، پہلا آئین جو ہے 10 احکام دیے گئے، پھر اس کے بعد خدا نے ایک اور آئین دیا تاکہ وہ 10 احکام کی تشریح کی جا سکے، اور وہ ہے سماجی شریعت. سوشل لا جو ہے خدا نے دیے. جو سوشل لا ہے، سوشل لا کے اندر آئے گا جائیداد، کیسے آپ نے اپنی جائیداد بانٹنی ہے، کیسے آپ نے اپنی جائیداد دینی ہے، کیونکہ جیسے جیسے دنیا بڑھ رہی ہے تو زمینوں کے اندر پرابلم آ رہے ہیں، لوگوں کی رہائش کے اندر پرابلم آ رہے ہیں. خدا شریعت دیتا گیا، اس کو اس طرح کرو، اس کو اس طرح کرو، کیسے وراثت لینی ہے، کیسے شادی کرنی ہے، کیسے طلاق دینا ہے، کیسے بچوں کی پرورش کرنی ہے. تو یہ جتنے سوشل ایکٹیویٹیز ہے یا جتنا سوشل لا ہے، خدا نے سوشل سارے کا سارا شریعت کے اندر لکھوا دیا. اب وہ ٹائم تھا کہ جب چیزیں ابھی ڈیولپ ہو رہی تھی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا زمین کیسے تقسیم کرنی ہے، لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا زمین کو کیسے منتقل کرنا ہے، لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا جائیدادوں کو کیسے نسلوں کے اندر بانٹنا ہے، پھر لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ شادی جو ہے وہ کیسے کرنی ہے، ازدواج کتنی ہونی چاہیے، کہاں سے ہونی چاہیے، کس جگہ سے ہونی چاہیے، یہ ساری ڈیٹیل. پھر خدا نے یہ بھی بتانا تھا کہ جب طلاق ہو جائے تو طلاق کے بعد کیا کرنا ہے، اور طلاق کے بعد جو طلاق سے پہلے اولاد پیدا ہوگی اس کے ساتھ. تو یہ جتنا سوشل ایکٹیویٹیز تھی خدا نے یہ شریعت کے اندر لکھوا دی، اور یہ 5 کتابوں کے اندر یہ بھی شریعت موجود ہے. پھر جو تیسری قسم کی شریعت دی گئی وہ تھی کھانے پینے کی شریعت، خورد و نوش کی شریعت. اور اس کو عبرانی کے اندر کشروت بھی کہا گیا ہے اور ہلاکہ بھی کہا گیا ہے. ہلاکہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے کی جتنی آئین ہیں، قوانین ہیں، خدا نے لکھوائے. پاک جانور کون سے ہیں، ناپاک جانور کون سے ہیں، کب چیزوں کو تم کھا سکتے ہو، کب نہیں کھا سکتے، کب چھو سکتے ہو، کب نہیں چھو سکتے. تو یہ ساری ڈیٹیل، کیونکہ ابھی لوگ سویلائز نہیں تھے، ابھی دنیا کے اندر اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی، اس لیے خدا نے یہ شریعت دی. پھر جو چوتھی قسم کی شریعت تھی وہ تھی پیورٹی کی شریعت، پاکیزگی کی شریعت. اور وہ پاکیزگی کی شریعت جو تھی میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا، جو ہم نے خواتین کے اوپر جو اسپیشل ایک سیشن کیا تھا، مردوں کے لیے بھی یہی ہے، عورتوں کے لیے بھی یہی ہے کہ کس طرح کب وہ پاک ہیں، کب وہ ناپاک ہیں، کتنے گھنٹوں کے اندر وہ پاک ہو سکتے ہیں. جب اولاد پیدا ہوتی ہے عورت کے ہاں تو وہ کتنے دن پاک ہے، جب اولاد میں سے بیٹا پیدا ہوتا ہے تب وہ کتنے دن پاک ہے، جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تب وہ کتنے دن پاک ہے، کتنے دن ناپاک ہے. تو یہ سارے آئین جو ہے یہ پاکیزگی کی شریعت کے اندر دیے گئے. کپڑے کیسے پہننے ہیں، کپڑوں کو داغ لگ جائے تو کیا ہوگا، کپڑوں کے اگر اوپر غلاظت پڑ جائے تو آپ کو کب پیوریفیکیشن کرنی پڑے گی. تو یہ جتنی چیزیں تھی یہ وقت کے ساتھ خدا دیتا گیا. اس کی ریزن یہ تھی کہ اسرائیل کا ذہنی معیار، اسرائیل کا جو کلچر تھا یا اسرائیل کی جو تہذیب یا ثقافت جو تھا وہ ابھی ابتدائی منازل کے اندر تھا. تو خدا حصہ بہ حصہ دیتا رہا کہ اس طریقے سے تم نے آگے بڑھنا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آج ہم اسی شریعت پر عمل کریں تو پھر ہم تو پھر ایسی چیزوں پر عمل پھر اب کیسے کر سکیں گے جو اب سویلائزڈ ہی نہیں ہے.